السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اس کی آیات کی تعداد 109 ہے، کیونکہ اس کا مخاطب بھی مکہ والے تھے، اور جو مکہ والوں کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں شکوک و شبہات تھے، ان کے ازالے کے لیے اللہ پاک نے یہ پوری صورت عطا فرمائی۔ اس کا نام یونس اس لیے رکھا گیا کہ اس میں ایک آیت میں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا نام لے کے تذکرہ کیا گیا ہے۔ جو ان کے شبہات تھے ان میں سب سے پہلا شبہ یہ تھا جس میں وہ مبتلا تھے، وہ شرک کی بیماری تھی۔ اللہ پاک نے اس صورت میں کئی آیات نازل فرما کے ان کی پانی، ہوا، روشنی، اناج، پھل، کھانے، حیوانات، ہر ایک چیز کی طرف اشارہ کر کے انہیں سمجھایا کہ اللہ پاک نے جو تمہیں یہ صلاحیت عطا فرمائی، آنکھیں، سننے کو کان، بولنے کو زبان، یہ سب کچھ جو اس نے تمہیں عطا فرمایا، یہ اس کی وحدانیت کی، اس کے ایک ہونے کی دلیل ہے، لہٰذا اس کے سوا کوئی بھی قابل عبادت نہیں ہے۔ وہی ایک ہستی پوری کائنات کو چلانے والی ہے، اور وہ مالک ہے، خالق ہے، پیدا کرنے والی ہے۔ جن بے جان چیزوں، بتوں کو تم اس کا شریک بنا کے اس کی پوجا کرتے ہو، وہ سب اس کی مخلوق ہے، اور مخلوق کبھی بھی خالق جیسی نہیں ہو سکتی۔ اور جو دوسرا شبہ ہے وہ یہ تھا ان کا کہ ایک انسان ہی کو منصب رسالت پہ کیوں فائز کیا گیا، ایک فرشتہ کیوں نہ بھیج دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں انہیں بتایا کہ اگر ایک فرشتہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا تو آپ ہوش و حواس کھو بیٹھتے، کبھی بھی اس کی پیروی نہ کر پاتے۔ انسان کو نبی بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ انسان جلدی اٹیچ ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا جو شبہ تھا کہ وہ قرآن پاک کے بارے میں تھا کہ یہ اللہ کا کلام نعوذ باللہ نہیں ہے، بلکہ حضور نے خود اپنے پاک سے بنا لیا۔ یہاں پہ پھر ان کو چیلنج دیا گیا کہ سارے شعراء اور رائٹرز جتنے بھی عرب کے ہیں، جو فصیح البیان ہیں، ان سب کو جمع کر لو اور ایک آیت کی یا 3 آیات کی ایک چھوٹی صورت یا ایک آیت بنا لاؤ۔ لیکن وہ ایسا نہیں کر پائے، جس سے ثابت ہو گیا کہ قرآن اللہ ہی کا کلام ہے۔ اور جو چوتھا شبہ تھا وہ یہ تھا کہ مرنے کے بعد نئی زندگی ملے گی۔ یہ ان کے ذہن میں، فہم میں بات نہیں آئی۔ مرنے کے بعد کی زندگی پر دوبارہ یقین رکھنے پر ان کا کانسیپٹ جو ہے وہ نہیں بن رہا تھا، اور ان کے دل میں یہ خیال تھا کہ جیسے ابھی تک ہمارا کوئی مردہ واپس نہیں آیا، اسی طرح یہی آخری اور ابدی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں آئے گی۔ تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک غلط شبہ ہمارے سینے میں، ہمارے دلوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ حالانکہ ہمارا جو پورا دین ہے وہ اس بات پر ہی بیس کرتا ہے کہ ہم نے کل قیامت والے دن اپنے اعمال کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اگر ایک یہ کانسیپٹ ہماری زندگی سے نکال دیا جائے نا، تو کوئی شخص کسی بھی عمل کے اوپر اپنے آپ کو راضی نہ کر سکے۔ یہ ایک بہت بڑا ہنٹر ہے جو ہمارے لیے، ہمارے سروں پہ نافذ ہے، موت اور قیامت، جس کی وجہ سے بندہ کھڑا رہتا ہے اور وہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ یہ مضامین ہیں جن کا تفصیلاً تذکرہ ہم آیات میں پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 1، الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ یہ آیتیں ہیں کتاب حکیم کی۔ الحمدللہ 11واں پارہ ہمارا چل رہا ہے، اور ہمیں اب سمجھ آ رہی ہے کہ عربی سے اردو میں اس کو کیسے کنورٹ کرنا ہے اور کیا الفاظ اللہ پاک ہم سے بیان فرمانا چاہ رہا ہے۔ الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے کہ یہ حروف اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ سے بطور رمز یعنی کہ اشارے کے طور پہ استعمال کیے گئے ہیں، جیسے کہ الف اللہ کی طرف، لام لطیف، اور را رحمان کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اور پھر آپ سے مزید مروی ہے کہ ان اللہ ارا، میں اللہ ہوں جو سب دیکھ رہا ہوں، الف لام را کا یہ مطلب ہے۔ یہ ساری باتیں، یہ توجیحات اپنی جگہ وزن تو رکھتی ہیں، لیکن سب سے اطمینان بخش جو بات ہے وہ علامہ آلوسی کا قول ہے، جو اپنے سورہ بقرہ کے آغاز میں فرمایا کہ ان حروف کا صحیح معنی اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں، اور اولیاء کاملین ان کو یہ ان بارگاہ رسالت سے حاصل ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ حروف خود اپنے اسرار اولیاء کرام سے بیان کر دیتے ہیں، جیسے یہ حروف اس ذات پاک سے گویا ہوئے تھے نا کہ جب ہتھیلی میں کنکریاں لے کے آ گیا تھا ابو جہل، اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ کے نبی ہیں تو بتائیں اس میں کیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا تھا تم بتاؤ گے یا یہ کنکریاں خود بتا دیں کہ میں کون ہوں؟ اور واقعی میں ان کنکریوں نے کلمہ طیبہ پڑھا تھا، کلمہ پاک پڑھا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اور پھر انہوں نے اللہ کی تسبیح بیان کی اور حضور کو نبی مانا تھا، اور وہ بھی مان گیا۔ اتنے یہ خوبصورت حروف ہیں کہ اولیاء اللہ کے سامنے یہ اپنے راز کھول دیتے ہیں، خود بخود ان کے سامنے اپنے پردوں کی جلوہ گری کر دیتے ہیں،
خود ہی اللہ پاک کی آیت میں اپنی کتاب کے برحق ہونے کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی تصدیق فرما رہے ہیں کہ یہ آیتیں جو میں اپنے نبی پر اتار رہا ہوں اور یہ آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں، یہ واقعی میں کتاب حکیم کی آیات ہے۔ آیت نمبر 2، اکانا، کیا یہ بات للناسی، لوگوں کے لیے، عجباً، تعجب کا باعث ہے، ان اوحینا، کہ ہم نے وحی بھیجی، الی رجل، ایک آدمی پر، منہم، ان میں سے، ان انذر الناس، کہ ڈراؤ لوگوں کو، وبشر الذین، اور خوشخبری دو، آمنو، ایمان والوں کو، ان لہم، کہ ان کے لیے، قدم صدقن، بلند مرتبہ ہے، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، قال الکافرون، کافروں نے کہا، انا، بے شک، ھذا، یہ، لساحر مبین، جادوگر ہے کھلا ہوا۔ قرآن کریم کے بارے میں ان کی غلط فہمی جو تھی وہ دور ہو گئی پچھلی آیت میں، اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کہ صاحب قرآن کے بارے میں ان کا جو شبہ ہے اس کا ازالہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایک انسان اللہ کے اتنا قریب کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو وحی عطا فرما دے اور پھر وہ وحی دوسرے انسانوں کی ہدایت کا سبب بن جائے۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ انسان عام انسان تھوڑی ہیں، یہ تو حضرت انسان ہیں جو خالق کائنات کی تخلیق کا شاہکار ہیں، جو صلاحیتیں اللہ پاک نے انہیں عطا فرمائی ہیں، جو تقویٰ، جو اخلاص، جو مقام قرب اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، وہ تو جبریل امین علیہ السلام کو بھی عطا نہیں ہوا۔ اور پھر ایک سوال ان کا یہ تھا کہ اگر اللہ نے نبوت عطا کرنی ہی تھی تو عبد المطلب کے یتیم پوتے ہی کو کیوں دی؟ حضرت عبد المطلب کے اور بھی تو بیٹے تھے، ان کی بھی تو اولادیں تھیں، ان میں سے کسی کو کیوں نہیں دیا؟ جو ان کے دلوں میں بے سرپا باتیں تھیں وہ ان کی زبانوں سے نکلتی چلی آ رہی تھیں۔ وہ کہتے تھے کہ ایسا شخص ہوتا جس کی دھاگ قوم کے دلوں پہ بیٹھتی تو پھر کیا فائدہ ہوتا، پہلے ہی اس کی دھاگ بیٹھی ہوئی تھی۔ یہاں تو بات تو یہ ہے نا کہ اپنے سچ سے منوایا جائے، تو حضور نے اپنی صادق اور امینی سے منوایا، حالانکہ حضرت عبد المطلب باعث شرف تھے، ان کا پوتا ہونا شرف کا باعث تھا۔ اور آپ نے اکثر اپنی الفاظوں میں، اپنی احادیث مبارکہ میں اس بات پر فخر کا اظہار فرمایا ہے، غرور نہیں، فخر کا اظہار فرمایا ہے کہ میں عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو اپنے لیے سعادت کا باعث سمجھا کرتے تھے، کیونکہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین شخصیت تھے اپنے وقت کی۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ قرآن مکہ اور طائف کے کسی رئیس پر کیوں نہیں نازل ہوا، ایک شبہ تو یہ تھا، اور پھر ایک شبہ یہ تھا کہ یہ انسان ہی پر کیوں نازل ہوا۔ کسی فرشتے کو اللہ تعالیٰ وحی دے کر بھیج دیتا، کوئی جن آ جاتا، تو اگر وہ مفوق الفطرت مخلوق ہوتی تو کوئی ان کے قریب نہ جاتا، انسان ہی انسان کے قریب جاتا ہے، انسان ہی انسان کی رہنمائی کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ساری خصوصیات دے کر بھیجی جن سے کوئی شخص حضور کی طرف مائل ہو سکتا تھا، اور آپ کی انہی خصوصیات کی بنا پر اپنی حیات مبارکہ میں 1,00,000 صحابہ کرام کا ایک بہت بڑا گروہ تیار فرما لیا تھا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا خلاصہ کیا ہے کہ آپ مشرکوں اور کفار کو انذر الناس، ان کے خوفناک انجام سے ڈرائیں۔ ڈرانا کیا ہے؟ قبر سے، حشر سے، میزان سے، پل صراط سے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے اور ہولناک انجام سے، اور ایمان والوں کو خوشخبری دینا کہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت، آپ کا ساتھ نصیب ہوگا۔ یہاں پہ ہم پہلی بار پڑھ رہے ہیں لفظ قدم صدقن۔ اس کے بارے میں زجاج نے ان کا جو قول ہے انہوں نے فرمایا ہے کہ اس کا معنی ہے درجہ عالیہ، یعنی کہ بلند مقام۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا معنی اچھی جزا بتایا ہے جو انہیں ان کے اعمال حسنہ پر ملے گی، اور حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہے۔ امام حسن اور قتادہ کہتے ہیں کہ قدم صدقن سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہی ہے، کیونکہ حضور ہی ایسے شفیع ہیں کہ جن کی شفاعت یقیناً قبول کی جائے گی۔ تو حضور اپنی امت سے پہلے حوض کوثر پہ تشریف فرما ہوں گے اور اپنی پیاسی امت کو سیراب فرمائیں گے، اور یہ قول جو ہے وہ زیادہ صحیح ہے کہ قدم صدقن سے مراد بہترین جزا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مبارکہ ہے۔ اور پھر جب ان سے یہ سارا کچھ، ان سب کے شبہات کا ازالہ ہو گیا، تو آخر میں انہوں نے ایک اور بار کر دیا
جب سارے دلائل ختم ہو گئے تو کہنے لگے یہ جادو ہے۔ اب دیکھیں، ہم نے پیچھے فرعون کے واقعات پڑھے ہیں۔ جب فرعون بھی ہار گیا تھا نا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، تو اس نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ شخص جادوگر ہے۔ فرعون نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام دونوں کے بارے میں کہا۔ اب یہاں جب ان کی نہیں چلی تو انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ الفاظ بیان کر دیے۔ اب وہ اپنی عقل سے بتائیں کہ اگر حضور جادوگر ہے تو سیکھا کس سے؟ اور پھر کیا جادوگروں والی کوئی بھی سرشت یا خاصیت ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر آئی انہیں؟ جس طرح وہ اپنے ذاتی مفاد کی خاطر کسی کا برا کرتے ہیں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا کوئی کام کیا؟ حالانکہ یہودی، عیسائی، ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنے فیصلے لے کے آپ کی بارگاہ میں آتے تھے کہ یہاں سے ہمیشہ سچ کی اور حق کی ہی فتح ملے گی۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے اس طرح کے کوئی بھی اعمال سرزد ہوئے جس سے لگے کہ ان پر جادو ہے یا وہ جادوگر ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس قدر گھٹیا بات کرتے ہوئے 1000 بار سوچنا چاہیے تھا، لیکن جب ان پر کوئی ان کا زور نہیں چلا تو انہوں نے یہ گھٹیا الفاظ استعمال کر۔ آیت نمبر 3، اِنَّا بے شک ربکم تمہارا رب، مُلّاہ اللہ ہے، الذی جس نے خلق السماواتی پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، فی ستتی ایام 6 دنوں میں، ثم استویٰ پھر توجہ فرمائی، علی العرش عرش پر، یدبر تدبیر کرتا ہے، الامر ہر کام کی، ما من شفیع کوئی نہیں شفاعت کرنے والا، الا مگر، من بعد اذنہ اس کی اجازت کے بعد، ذالکم اللہ یہ تمہارا اللہ ہے، ہو ربکم جو تمہارا پروردگار ہے، فاعبدوہ پس اسی کی عبادت کرو، افلا تذکرون کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ بڑی پیاری آیت ہے، اور اس آیت میں یہ جو الفاظ ہیں کہ اللہ نے 6 دنوں میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور پھر عرش سجایا، یہ ہم نے پہلے سورہ اعراف میں بھی آیت نمبر 54 میں اس کی مکمل تفصیل وہاں موجود ہے کہ وہ 6 دن کون سے تھے اور کس طرح اللہ پاک نے اس کی تفصیل فرمائی۔ آپ اس کو ہمارے چینل پہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 پہ جا کے سرچ کریں گے تو وہ آپ کو مل جائے گی۔ یہاں پہ ایک چیز جو پوائنٹ آؤٹ کرنے والی ہے اور لازمی سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جدید سائنس اور قرآن کبھی کبھی ایک دوسرے سے انٹریکشن کر جاتے ہیں، یعنی کہ تضاد ہو جاتا ہے، کانٹرڈکشن ہو جاتا ہے۔ ریزن یہ ہوتا ہے کہ جو بعد میں آنے والے سائنسدان ہیں وہ اپنی ذاتی رائے سے قرآن پاک کے بارے میں اور جدید سائنس کے بارے میں کچھ ریسرچز کر کے چیزوں کو گڈ مٹ کر دیتے ہیں، غلط ملت کر دیتے ہیں، اور جو ان کو سمجھ آتا ہے وہ اس کو ٹھیک بیان کر دیتے ہیں اپنے حساب سے۔ بعد میں ان کے ہی اسٹوڈنٹس ان کی چیزوں کو غلط قرار دے دیتے ہیں اور قرآن کی آیت کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ آبویسلی قرآن پاک میں سب کچھ ہے لیکن جھوٹ نہیں ہے، تو قرآن تو حق ہے ہی ہے۔ جدید سائنس یا اس کے بعد آنے والی سائنس یا اس کے بعد ریسرچز اپنی اپنی چیزوں کو بیان ضرور کریں گے جو انہوں نے سیکھا سمجھا، لیکن قرآن ہمیشہ سچ رہے گا، اور اگر وہ قرآن کو کسی جگہ پہ ڈینائی کرتے ہیں تو یہ ان کی نظر کا قصور ہے، قرآن کا قصور نہیں ہے۔ قرآن ایک نہ ایک دن اپنی حقانیت منوا لے گا، وہ نہیں مانے گا تو اس کی اگلی نسل مان جائے گی، کوئی نیا سائنسدان اللہ ایسا بنا دے گا جو قرآن کی آیتوں کو حق ثابت کر دے گا۔ تو ہمیں قرآن کو اپنے پیچھے نہیں لگانا، ہم نے سائنس کو قرآن کے سامنے رکھ کے اس کو سمجھنا ہے کہ سائنس کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ کوئی اس کی بارگاہ میں شفاعت نہیں کر سکتا، الا من بعد اذنہ مگر اس کی اجازت کے بعد، یعنی کہ یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ مٹی کے بت یا لکڑی کے بت جو ہم نے بنا رکھے ہیں کل قیامت والے دن ہمیں بخشوا دیں گے اگر کبھی قیامت آئی۔ اول تو ان کا اس بات پہ اعتماد ہی نہیں ہے کہ ہمیں مر کے زندہ ہونا ہے، وہ اسی بات کو لیے بیٹھے ہیں کہ مرے تو بس قصہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شفاعت وہ کرے گا جسے میں اجازت دوں گا، اور اجازت دیے ہوئے لوگ کون ہیں؟ وہ اللہ کریم کے پیارے محبوب علیہ السلام ہیں، وہ اہل بیت کرام ہوں گے جن سے محبت ہوگی، وہ اصحاب کرام ہوں گے جن سے محبت ہوگی یا جن کی پیروی کی ہوگی، کیونکہ حضور نے فرمایا نا میرے اہل بیت کی مثال طوفان نوح کی کشتی جیسی ہے جو اس میں سوار ہوا اور کامیاب ہو گیا، اور میرے اصحاب کی مثال آسمان کے ستاروں جیسی ہے، جو ان کی پیروی کرے گا وہ راستہ پا لے گا۔ یعنی کہ ان دونوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا، ان دونوں ہی کی پیروی محبت ضروری ہے اگر سفارش چاہیے۔ پھر اس کے بعد کون سفارش کرے گا؟ ہمارے نیک اعمال، اللہ پاک ان کو صورتیں عطا فرمائیں گے اور وہ ہماری سفارش کریں گے۔ پھر نیک اولاد اگر اللہ پاک نے دی ہے
اور وہ قرآن پڑھ پڑھ کے بھیجتی ہوگی یا وہ ہمارے طریقے پہ چلتی ہوگی تو وہ سفارش کرے گی. حافظ قرآن گھر میں کوئی ہوگا وہ سفارش کرے گا. مفسر قرآن ہوگا وہ سفارش کرے گا. اور یہ ایک لمبا واسٹ ٹاپک ہے. اچھے دوست بھی یہ کہیں گے کہ مولا میں اپنے دوست کے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گا، وہ بھی سفارش کریں گے. نیک والدین اپنی اولاد کے حق میں سفارش کریں گے، نیک اولاد اپنی والدین کے حق میں سفارش کرے گی. اور پیر و مرشد سب سے ضروری سٹیپ جو اپنے مریدوں کے حق میں کھڑے ہوں گے قیامت والے دن، وہ سفارش کریں گے اور وہ پوری جماعت کو لے کے جائیں گے. اور اگر کوئی جماعت کا کسی اسلامک جماعت کا لیڈر ہوگا اور وہ جماعت حق پہ ہوگی تو وہ پوری جماعت اپنے لیڈر کے ساتھ جنت میں جائے گی. یعنی کہ قیامت والے دن سبھی کے گروہ در گروہ نظارے ہم دیکھ رہے ہوں گے کہ اللہ کس کس شخص کو اجازت دے گا سفارش. اس دن اللہ کی شان رحمانی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت للعالمین کا نظارہ ہم دیکھ رہے ہوں گے کہ اللہ کس طرح اپنے بندوں کو معاف فرما کے اسے جنت میں داخلہ فرماتا ہے، اور حضور کس طرح میدان محشر میں اپنی امت کے لیے ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تمہارا اللہ ہے، فَعْبُدُوهُ، بس اسی کی عبادت کرو جس نے تمہیں پالا ہے، پوسا ہے، جوان کیا ہے، زندگی کی گزارنے کی ساری سہولتیں عطا فرمائی ہیں. اس کی عبادت کرو جس کا کھاتے ہو، جس کا رزق استعمال کرتے ہو، جس کی دنیا میں رہتے ہو، اور جس نے یہ کائنات تمہارے لیے سجائی ہے اس کی عبادت کرو. افلا تذکرون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو، غور نہیں کرتے؟ یہ سائنسی فارمولاز ہی کو چلو دیکھ لو کہ یہ سب کچھ خود بخود تو نہیں نہ ہو رہا، اس کرنے والے خدا کی طرف سے ہو رہا ہے نا. وما علینا الا البلاغ المبین. لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر.